اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حق کے لیے زندہ کر دے، ہمارے قدموں کو صداقت پر جما دے، ہمیں فتنوں کے اندھیروں میں روشنی عطا فرما۔ یا رب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حق کے سپاہی ہوں اور باطل کے خلاف تلوار بن کر اٹھیں، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کی ویڈیو محض ایک تاریخی بیان یا دینی درس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چشم کشا حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پلک جھپکتے بدل رہی ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سوچتے ہیں جو قیامت کی نشانیاں صرف کتابوں میں نہیں بلکہ خبروں، دھماکوں اور انقلابات میں تلاش کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا شام میں ہونے والی عالیہ تبدیلیاں قیامت کی نشانیاں ہیں، کیا امام مہدی کی آمد قریب ہے، اور کیا شام کی سرزمین پر وہ لشکر ابھر چکا ہے جس کے بارے میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارض شام کو ارض مبارکہ یعنی بابرکت زمین فرمایا۔ یہ زمین ایسی ہے جہاں انبیاء کرام کا سایہ پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام کی طرف ہجرت کرو کیونکہ وہ اللہ کی زمین کا بہترین حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں شام کو فتنوں کا مرکز اور قیامت کے قریب میدان حق کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ شام فتنے میں تو جان لو کہ قیامت کا وقت قریب ہے۔ سامعین، شام وہی سرزمین ہے جہاں دجال کا آخری معرکہ لڑا جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جہاں امام مہدی اور ان کے لشکر کا ظہور ہوگا۔ سامعین مکرم، یہ سب نشانیاں ایک ہی نقشے پر لکھی جا چکی ہیں۔ آج وہی شام جس پر وحی کے سائے تھے، خون، بارود، سازش اور جنگوں کی لپیٹ میں 2011 سے شروع ہونے والا خانہ جنگی کا کھیل، داعش کی پرورش، روس کی بمباری، امریکہ کی دخل اندازی، یہ سب ایک عالمی کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بھی انہی میں چھپا ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ باطل پرست نہ ہوگا بلکہ حق پر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شام میں ایک جماعت حق پر ہے جس کی مخالفت کرنے والے اس کو کوئی نقصان نہ دے سکتے ہوں تو جان لو وہی اللہ کی مدد یافتہ جماعت ہے۔ سامعین مکرم، دمشق وہی شہر ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز گونجتی تھی۔ آج وہاں لیشیں، ملبے اور ماجر کیمپ ہیں۔ کیا یہ وہی دارالاسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا مرکز بتایا؟ حلب کی گلیاں آج ننگی ہو چکی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں بارود ہیں۔ یہی وہ گلیاں ہیں جن کے متعلق بعض محدثین نے کہا تھا کہ حلب اور دمشق کا زوال عالمی فتنے کا آغاز ہے۔ سامعین مکرم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امام مہدی مشرق سے آئیں گے لیکن ان کی فوج شام میں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شام کی سرزمین کو زمین کا اجتماع بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر شام سے ابھرے گا جو حق پر ہوگا، جسے اللہ کی نصرت حاصل ہوگی، یہی امام مہدی کی مدد کرے گا۔ یہی وہ جماعت ہوگی جو دجال سے ٹکرائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اسے ختم کرے گی۔ سامعین، آج کا شام بے یار و مددگار، سیاست کا کھیل، مذہبی گروہوں کی لڑائی اور فرقہ واریت کا زہر بنا ہوا ہے، لیکن ایک دن یہی شام نئے سورج کا استقبال کرے گا۔ یہی شام وہ قبلہ بنے گا جہاں امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ سامعین مکرم، تو کیا شام میں ہونے والی یہ خون انگیز تبدیلیاں محض حادثہ ہیں؟ نہیں، یہ تاریخ کا دورانہ ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں قیامت کی پہلی جھلک شروع ہو چکی ہے۔ آج کا شام زخموں سے چور ہے لیکن کل کا شام اسلامی پرچم کا مرکز ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا تو یہ محض ایک خبر نہیں، ایک یاد دہانی تھی۔ یاد رکھو، جن کے دل زندہ ہوں ان کے لیے ایک فتنہ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جاگے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور بنی اسرائیل کے نقشوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سامعین مکرم، میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔